رسول کی قدر نہیں کر سکتا اگر اللہ کی قدر اس نے نہ کی ہو. تو اللہ کی معرفت اگر نہیں تو رسول کی اہمیت کا احساس نہیں ہو سکتا. تو ان کو تو جب اللہ کا اندازہ نہیں ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا اندازہ نہ لگا سکے جیسا کہ اس کا اندازہ لگانے کا حق تھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو جو کچھ بھی کہیں ان سے تو کچھ بھی بعید نہیں، اللہ کو اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں. تو آپ بھی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور صبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیا کریں؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اس سے بھی انسان کو تسلی ملتی ہے. یوں سمجھیں کہ انسانوں کی زبانیں جو دل پر زخم لگاتی ہیں، اس کا مرہم کیا ہے؟ اس کا مرہم یہ نہیں ہے کہ ان کو زخم لگا دیا جائے. کیسے تسلی ہوگی؟ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے نیزہ چبو دیا، آپ کو کسی نے سوئی چبو دی، آپ کو تکلیف ہوئی. اگر آپ ان کو سوئی چبو دیں کہ آپ کی تکلیف دور ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم یہی تو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی ایک سناتا ہے تم بھی سناؤ، تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو، تم کو بھی اللہ نے زبان دی ہے. تو آپ آزما کے دیکھ لیجئے کہ یہ طریقہ انسان کو کبھی بھی سکون نہیں دیتا. زبان کی تیزی تھوڑی دیر کے لیے تو بہت اچھی لگتی ہے. جیسے آپ دیکھیں تیز مسالے والی چٹپٹی چاٹ آپ کھائیں تو کتنا مزہ آتا ہے، اتنا چٹخارا ہے زبان کا اس کے اندر. ہم کہتے ہیں اچھا اور مسالہ ڈالو اور چٹنی ڈالو اس کے اندر. کھا تو لی، مزہ بہت آیا اس وقت. گھر جا کے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہارٹ برننگ شروع ہوتی ہے. ہارٹ برننگ ہوتی ہے نا. تو باتوں کا یہی ہے، تھوڑی دیر کی زبان چلا لینا، تھوڑی دیر کو جواب دے دینا، تھوڑی دیر کو تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا لطف آیا، بڑا چسکا آیا زبان کا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب غور کیا تو کوئی سکون نہ ملا. دل جلتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، پچھتاتا انسان کہ ناحق میں بولی، چپ رہتی. اتنی سی تو بات تھی. بڑی بڑی باتیں گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں اگر انسان خاموش ہو جائے، چھوڑ دے. اور جب آپ خاموش ہوں، آپ کے دل پہ زخم تو لگا ہے نا، تکلیف تو ہوئی ہے. ہم کوئی پتھر دل والے تو لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، ہم پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا. کتنا بھی کوئی انسان تھک سکنڈ ہو، کتنا بھی ڈھیٹ ہو، بہرحال کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی بات اس کو بری لگی جاتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ جب آپ کو کسی کی بات بری لگے، آپ کے دل تک کوئی بات پہنچے، اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ دے گا. تو بالکل یہی والی چیز ہے کہ جب لوگ کچوکے لگائیں، جب لوگ تانے دیں، جب لوگ آپ کو کذاب کہیں اور ساحر کہیں اور جھوٹا کہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو افضل البشر ہیں، آپ جو انبیاء کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کیا کیجئے؟ آپ اللہ کی حمد کیجئے تاکہ آپ کے دل پر مرہم کا سا یہ کام دے ذکر اللہ کا. آپ کے دل پر پھایا آ جائے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے، آپ کا زخم بھر جائے. تو ہم بھی دوسروں کو زخم لگانے کی فکر نہ کریں، اپنا زخم بھرنے کی فکر کریں کہ مجھے تسکین کیسے ملے، مجھے تسلی کیسے ملے. اور یہ حقیقت ہے، کسی نے آپ کو اذیت پہنچائی اور آپ نے اس کو اذیت پہنچائی تو اکثر و بیشتر تو بیلنس بھی نہیں رکھ پاتے. ہم بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں ہم آگے چلے جاتے ہیں اور وہ چیز کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے نا، ڈبل ہو جاتی ہے اور زیادہ اذیت پہنچتی رہتی ہے پھر ہم کو. تو یہ بہت ہی خوبصورت علاج بتایا جا رہا ہے کہ فصبر علی ما یقولون، بس صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. اتنا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار نے کہہ لیا، لیکن آپ نے جواب میں ان سے نہیں کہا کہ تم ہو گئے جھوٹے، تم ہو گئے پاگل، تم ہو جہنمی. آپ نے نہیں کبھی ریٹیلیٹ کیا. تو ہم تو اس رسول کی، اس نبی کی امت ہیں، تو کچھ تو اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے کچھ تو مناسبت ہم پیدا کریں، کچھ تو ٹھہراؤ پیدا کریں اپنے اندر، کچھ تو صبر کی صفت اپنے اندر لے کر آئیں. کیا ضروری ہے ہر بات کا جواب دیا جائے؟ اور جیسے دل میں ایمان آتا ہے، پہلا اثر ایمان کا زبان پہ پڑتا ہے. زبان کو نرم ہونا چاہیے. اگر زبان نرم نہیں ہو رہی ایمان کے آنے کے بعد تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا سمجھیں کہ ایک دھوکہ ہے جو ہو گیا ہے ہم کو. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر ایمان آ گیا،
ہمارے اندر ایمان نہیں آیا. ہاں غصہ آتا ہے زیادہ. دیکھیں زبان کا چلنا اور ہے, غصہ آنا اور ہے. جب انسان خود برائی چھوڑتا ہے اور اچھائی کی طرف آتا ہے, پھر کسی اور کو برائی کرتا دیکھتا ہے, غصہ ضرور آتا ہے. لیکن یہ غصہ اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے نا. وہ غصہ بد زبانی کی شکل میں, سخت زبان کی شکل میں, آتش فشاں کے لاوے کی طرح دوسرے کے اوپر نہیں گر پڑتا سارے کا سارا. یہ انداز نہیں ہوتا. اندر تھامتا ہے انسان اپنے غصے کو, اپنی پریشانی کو, صبر کرتا ہے, صبر صبر صبر, اور صبر کر کے اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے. یوں سمجھیں یہ جو اندر غصہ ابل رہا ہے نا, اس غصے کو پکنا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ دیکھیں آپ سب انشاءاللہ تعالی اب کورس کر کے اب آپ معاشرے میں پھیلیں گی, ٹھیک ہے. آپ کا دل چاہے گا امر بالمعروف کرنا ہے, نہیں عن المنکر ہمیں کرنا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ جو طریقہ آپ اختیار کریں گی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا, اس سے یا آپ اسلام کو اٹھانے میں مدد دیں گی یا اسلام کو گرانے میں مدد دیں گی. آپ کی اچھی نیت اسلام نہیں دیکھ رہا اس وقت. اسلام دیکھ رہا ہے آپ کا طریقہ. اسلام ہمارا طریقہ دیکھتا ہے. اور کوئی یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ نیت بہت اچھی ہے اس لیے ہم خوب بدتمیز ہو گئے ہیں. ہم تو خوب زبان چلاتے ہیں, ہم تو سب سے لڑتے ہیں, ہم جس کو دیکھتے ہیں ہم تو خوب سناتے ہیں اس کو. جیسے ایسے دیکھنا لوگوں کو جیسے کوئی شکاری جو ہے وہ شکار کو دیکھتا ہو. اب کہیں گئے ہیں, اب وہاں کوئی خاتون ہے, انہوں نے چھوٹی چھوٹی سلیوز پہنی ہیں اور شفون کا دوپٹہ پہنا ہے اور نیل پالش لگی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہیں. آپ کی تو بمشکل نماز پوری ہوئی. آپ نے کہا کب سلام پھیروں, اور پھر آپ شکاری بن کے بیٹھی ہیں, دیکھ رہی ہیں ان کو, اور وہ بھی دیکھ رہی ہیں آپ کو نماز پڑھ رہی ہیں. تو کیا ہوا, ان کا دل چاہتا ہوگا کہ سلام ہی نہ پھیروں. اب انہوں نے سلام پھیرا اور آپ نے ان پر حملہ کیا, آپ نے ان کو دبوچا, اور آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کا کورس کیا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے سب, مجھے پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ کیسے نماز پڑھ رہی ہیں آپ؟ یہ تو منافق کی نماز ہوتی ہے یہ طریقہ. اور کیا کہا, اس پہ پردہ کیا ڈالا, ہاں ہمارے اندر جذبہ بہت ہے نا, ہم تو عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہیں. عمر بننے کا شوق سب کو بہت ہے, درہ اٹھانے کا, لیکن عمر والا تقوی, عمر والا ایمان, عمر والی قربانیاں یہ ابھی کسی کے پاس نہیں. اور عمر نے بھی رضی اللہ عنہ نے بھی مکے میں تو کبھی نہ کیا تھا کہ درہ اٹھایا ہو. پہلے اسلام کو خلافت تک تو آنے دیں. جب وہ خلیفہ بن گئے تھے اور جب 3 بر اعظموں میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا تھا, تب درہ اٹھایا تھا عمر نے, اس سے پہلے نہیں. تو یہ عجیب ہم ایک طریقہ دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں سب عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. بہت بڑی ہماری خوش فہمی ہے اپنے بارے میں. عمر تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے پہ چلتے ہیں شیطان راستہ بدل لیتا ہے, اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو یہ تو بڑی چیز ہے نا, بڑا مقام ہے بہت. ہم تو چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے اگر ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کریں. تو یاد رکھیے کہ لوگ آپ کا طریقہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو ضرور نہیں عن المنکر کرنا ہے, آپ کو ضرور عمل بالمعروف کرنا ہے. معاشرے کے اندر جب برائی کو دیکھ کے آپ کے اندر غصہ ابھرے گا, افسوس کا احساس ابھرے گا, تبھی تو آپ آگے عمل کریں گی نا. بے حس دل اگر ہے, دیکھتی ہیں اور انڈیفرنٹ ہیں, تو آپ کبھی یہ کام کر بھی نہ سکیں گی. لیکن آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو آپ کو غصہ آیا, یہ جو آپ کو افسوس ہوا, یوں سمجھیں جیسے آپ کا جو ایمان کا پودا تھا اس پر اب پھل لگا ہے. وہ پھل کیا ہے؟ دل کے اندر جذبہ ابھرا, برائی کی پہچان ہوئی, اچھائی کی پہچان ہوئی, اور برائی کو بدلنے کا دل چاہا. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے. لیکن یہ جو پھل ابھی لگا ہے, یوں سمجھیں کہ یہ پھل کچا ہے ابھی. آج کل تو آپ خوب سمجھ سکتی ہیں آم کے حوالے سے. ابھی کیا آ رہا ہے بازار میں؟ آم کے کیریاں, کیریاں ہیں نا. کیری کیسی ہوتی ہے؟ جب بالکل چھوٹی ہوتی ہے کیری, اگر آپ اس کو کھائیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے, بہت چھوٹی. پھر جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو کھٹی ہوتی ہے, اتنی کھٹی ہوتی ہے کہ بس زبان پہ رکھنا مشکل. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے دل میں اس غصے کو اور اس افسوس کو پکائے بغیر اگر آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا تو کڑوا ایمان, کھٹا ایمان آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں. کڑوی دعوت, ایمان نہیں, کڑوی دعوت, کھٹی دعوت. ہم کو مسلمانوں کے دانت نہیں کھٹے کرنے,
ہمیں ان سے بدلے نہیں لینے. تو کیا کرنا ہے؟ ان تمام جذبات کو ابھی تھامنا ہے، اندر پکانا ہے. مسلمانوں سے تو کہا گیا تھا نا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو. آپ کے لیے بھی ہے کفو السنتکم، اپنی زبانوں کو روک کے رکھو. ابھی طریقہ نہیں آیا تو مت بولو. پہلے اس غصے کو پکاؤ پکاؤ پکاؤ، افسوس کو پکاؤ پکاؤ، خوب پکاؤ. اب جب وہ کیری خوب پک جاتی ہے، کیسی ہو جاتی ہے؟ مزے میں میٹھی میٹھی ہو جاتی ہے نا. اب آپ اس کا اظہار کیجئے اپنے جذبات کا. اب آپ کو اتنے خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ سجھا دے گا جن میں تلخی نہ ہوگی، جن میں کڑواہٹ نہ ہوگی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. موقع بے موقع تبلیغ مت شروع کرو، چڑھاؤ مت لوگوں کو. یہ نہ ہو کہ تمہاری بات کی وجہ سے ان کے دل بند ہو جائیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، ڈونٹ پش دیم ان اے کارنر مت کریں لوگوں کو. یہ نہ ہو کہ جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھ ان کو لگے کہ ہم کوئی شکار ہیں اور پتہ نہیں کیا بات ہے جو ان کو ہماری بری لگ جائے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو کتنا بھی غصہ دل میں آ رہا ہو، آپ الفاظ کے انتخاب میں، لہجے کے انتخاب میں، اور جو آواز کا آپ کا انفلیکشن ہے، جس انداز میں آپ اپنی آواز استعمال کر رہی ہیں، اس میں آپ کو مٹھاس لانی ہی لانی ہے. اگر آپ مٹھاس نہیں لا سکتی، آپ خاموش رہیے. یہ آپ کا خاموش رہنا کم از کم کیا ہے؟ یہ اسلام کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا. یہ تو نہیں کہیں گے لوگ کہ قرآن کے پڑھنے والے انتہائی بدتمیز اور انتہائی بدمزاج ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا نا. تو یہ اپنے آپ کو بہت متقی مت سمجھے کوئی بھی، یہ سوچ کے کہ مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے، میں تو اتنا سناتی ہوں سب کو. دکان پر گئی، میں نے دکان والوں کو خوب سنائی، میں سسرال گئی خوب سنائی، میں نے بھابھی کو بھی خوب سنائی اور بچوں کو بھی خوب سنائی. یہ طریقہ اچھا نہیں. اور پھر اپنی پیٹھ خود تھپ تھپانا کہ کیا کارنامہ انجام دیا، دیکھا میں تو ہوئی اتنی نیک، تبھی تو لوگ ناراض رہتے ہیں. ہاں، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ بہت ناراض ہوا کرتے تھے، تو میں بھی اتنی ہی متقی ہوں، مجھ سے بھی ناراض ہوں گے. تو اگر آپ نے مٹھاس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دعوت دی اور پھر کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، چلیں وہ تو انشاءاللہ وہی طریقہ ہوگا جو کہ تبلیغ کا طریقہ ہے. لیکن آپ نے خود بدتمیزی کی، آپ نے خود چیخنا چلانا شروع کیا، آپ خود چنگھاڑی لوگوں کے اوپر، خود آپ نے ان کو برا بھلا کہا اور پھر لوگوں نے آگے سے آپ کو اور باتیں سنائیں. اس میں کوئی اجر نہیں ہے آپ کے لیے. یہ آپ نے خود اپنے اوپر ایک چیز کو طاری کیا ہے، آپ کا اپنا قصور ہے اس کے اندر. تو لہٰذا اس چیز کو پکائیے اندر. بہت ضروری ہے، دیکھیں، غصے کو پکانا، غصے کو تھامنا. اور اس کو پکائیں گے کس طرح سے؟ اللہ کے ذکر سے. جب غصہ آئے، جب کسی چیز کو آپ دیکھیں جو آپ کو سخت بری لگ رہی ہو، آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے دل میں، اور اللہ سے حکمت مانگیے. حکمت، اللہ مجھے حکمت دے، حکمت استعمال کرتے ہوئے ان تک میں بات کو پہنچا دوں، میں ان کو سمجھا دوں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. تو اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، مجلس میں ہوں، محفل میں ہوں، سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد، اپنے رب کی ثنا کیجئے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں دستور یہ تھا کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا. پتہ ہی نہیں استغفر اللہ کا مطلب کیا، سبحان اللہ کا مطلب کیا، الحمدللہ کا مطلب کیا. ترجمے کے اوپر اور اس کے مفہوم کے اوپر کوئی توجہ نہ تھی، بس زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی سمجھا جاتا تھا. یہ بھی درست نہیں تھا. اب جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، ہمیں مطلب بھی آنا چاہیے، کمپریہینڈ بھی ہمیں کرنا چاہیے، ہم سمجھیں تو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں زبان سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ایک ایکسٹریم سے نکل کر اب لوگ دوسرے ایکسٹریم کی طرف چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں اگر سمجھ نہیں آتا تو ذکر کا فائدہ کیا؟ کیا تسبیح پڑھتے ہو بیٹھ کے؟ یہ کیا سبحان اللہ، کیا الحمدللہ کرتے ہو؟ یہ کیا استغفر اللہ کرتے رہتے ہو؟ سب بیکار، کوئی فائدہ نہیں. پہلے سمجھو، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. انسان ذکر ضرور کرے. بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان کا دل یا انسان کی زبان یا دل اور زبان دونوں اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں. اور اگر دل شامل نہیں ہوتا، چلو کم از کم ایک جسم کا حصہ تو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، ذہن شامل نہیں ہے، دل شامل نہیں ہے، زبان تو کر رہی ہے. اگر ایک چیز پرفیکٹلی حاصل نہیں ہو سکتی تو امپرفیکٹ ہی صحیح. پوری 100% نیکی ہم حاصل نہیں کر سکتے تو چلو 20% ہی صحیح، 30% ہی صحیح. تو لہٰذا ذکر ضرور کیجئے. چاہے آپ کا دماغ کچھ اور بھی سوچ رہا ہو، آپ ذکر زبان سے کرتی رہیے.
یہی ہے جو کہ ہم کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر جو ہے یہ مزاج پر اثر انداز ہوگا، ضرور ہوگا اللہ نے چاہا۔ تو یہاں پر صبر کی تلقین کی گئی اور ساتھ میں تسبیح کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کی حمد اور ثنا اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دے گو ٹوگیدر، ورنہ صبر آ نہیں سکتا انسان کے اندر اگر ہم اللہ کو یاد نہ کریں۔ تو یہاں پر یہ خطاب خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے واسطے سے ہم سب سے ہے۔ مکی صورتوں کا یہ انداز ہمیں ملے گا کہ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب کیا جاتا ہے۔ ابتدائی مکی صورتوں میں جیسے کہ سورہ قاف کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ابتدائی مکی دور کی صورت ہے، ان میں ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں لفظ صلاۃ کم ہی ملے گا، آپ کو صلاۃ نماز کم ہی ملے گا، بلکہ آپ کو صلاۃ کے کسی نہ کسی رکن کا ذکر ملے گا، سجدے کا یا رکوع کا یا تسبیح کا یہ ذکر ملے گا۔ اس سے مطلب ہوتا ہے نماز اور اللہ کا ذکر بھی۔ ابتدائی مکی دور میں 3 نمازیں فرض تھیں، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے اور رات کے ایک حصے میں نماز پڑھنا۔ تو سورج نکلنے سے پہلے تو فجر ہو گئی، اور غروب ہونے سے پہلے عصر ہو گئی، اور سورج اور رات کے ایک حصے میں پڑھنے سے بعض لوگوں نے مطلب لی ہے تہجد، اور بعض نے اس سے مراد عشاء کی نماز لی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں۔ دوران سفر ظہر عصر جمع کی جا سکتی ہے اور مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حج کے موقع پر بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس سے علماء نے مطلب نکالا ہے کہ نماز کے بعد انسان یہ جو ہے نا یہاں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، یہ تو ہو گیا، رات میں بھی تسبیح کیجئے، عشاء یا تہجد کی طرف اشارہ ہے، اور وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، سجدوں سے فارغ ہو کر اللہ کا ذکر کیجئے۔ تو یہ ادبار السجود، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ کر ایک دم نہ اٹھ جائے انسان، یہ سلام پھیرتے ہی ایک دم جا نماز طے کر کے انسان نہ کھڑا ہو، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ تسبیح تھوڑی بہت پڑھ کر پھر اٹھے۔ یہ تمام چیزیں کب فائدہ دیں گی؟ یہ صبر کرنا اور یہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کا بھی وقت آنے والا ہے، ہر مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے گی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا۔ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، جس دن سب لوگ چنگھاڑ کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بتایا جا رہا ہو کہ قیامت کے انتظار میں تم زندگی گزارو، تم موت کے انتظار میں زندگی گزار دو، اس کی تیاری میں تم مصروف رہو، تم مرنے کے لیے زندہ رہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تم زندہ رہو، تیاری پوری کرتے رہو، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ایئرپورٹ ہوتا ہے اور اس میں کچھ ویٹنگ لاؤنج جو ہوتا ہے، ٹرانزٹ لاؤنج، اس میں مسافر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ویٹنگ ایریا ہوتا ہے تو مسافروں کے آپ دیکھیں کان جو ہیں ہر اناؤنسمنٹ کے لیے لگے رہتے ہیں کہ کب میری فلائٹ اناؤنس ہو جائے اور ڈپارچر ٹائم آ جائے میرا۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ مسافر جو ہیں بالکل لاپرواہ ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں، خاص طور پہ جب ان کو یہ پتہ ہو کہ کسی لمحے بھی میرا اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے میری فلائٹ کا۔ کیسا سامان سمیٹ کے بیٹھتے ہیں، کیسا الرٹ بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح الرٹ دنیا میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں پتہ ڈپارچر ٹائم کب آ جائے۔ موت کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک غیر مرئی دروازہ ہے، ایک غیر مرئی دروازہ ہے، انویزیبل ڈور ہے انسان کی زندگی میں۔ ہم کب چلتے چلتے اس میں ایک دم داخل ہو جائیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کل موت آئے گی یا پرسوں آئے گی۔ کبھی خیال آتا ہے کہ اگر
جیسے ایگزامس کی ڈیٹ ہوتی ہے، ایسے اگر ہماری ڈیٹ آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم فلاں تاریخ کو مر جائیں گے، چاہے آج سے 50 سال کے بعد کی بھی تاریخ ہو، ہمارا زندہ رہنے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ ایک فکس ڈیٹ آپ کو لکھ کر دے دی جائے کہ 15 میں 2060 کو آپ مر جائیں گی، آپ سوچیں نا، کیا ہم پہ ایک احساس طاری ہوگا؟ دنیا اچھی لگے گی؟ بالکل نہیں نا۔ تو ذہنی طور پہ چلیں ایک تاریخ اپنے ذہن میں لے آئیے، یا تاریخ نہ بھی لائیں، موت تو آنی ہی آنی ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو لہٰذا اس احساس کے ساتھ زندگی گزارو کہ کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اب جو نہیں مانتے، نہیں سنتے، چھوڑ دیں ان کو۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہوگا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے زمین سے بیج اگا دیتا ہے، ایسے زمین پھٹے ایک دن اور سارے مردے اس میں سے اسی طرح نکل کر اللہ کی طرف دوڑنا شروع کر دیں۔ اللہ ہی تو زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اور یہاں کہانی ختم نہیں ہوگی موت کے اوپر، الینا المصیر، لوٹنا بھی ہے اللہ کی طرف۔ جب زمین پھٹ جائے گی، اتنی قبریں ہیں نا، پتہ نہیں ایک قبر سے کتنے لوگ نکل رہے ہوں گے، تہ تہ لوگ دفن ہوئے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے جس جگہ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں کون دفن ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہزاروں ہزاروں سال پرانی تو ہماری زمین ہے، اور جہاں قبرستان ہے، ایک قبر کے اوپر دوسری اور دوسری قبر کے اوپر تیسری، پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ نکل رہے ہوں گے نا، اور نکل کر تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ بھاگ رہے ہوں گے، نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے، یعنی جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو حساب کے احساس کے ساتھ اٹھیں گے، انہیں پتہ ہوگا میں حساب دینا ہے۔ تو اگلی زندگی میں جب آنکھ کھلے گی تو حساب کا احساس ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم جب اپنی قبروں سے نکلیں تو ہم اطمینان کے ساتھ نکلیں، گھبراہٹ کے ساتھ نہ نکلیں، اور وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب یہ زندگی ہم حساب کے احساس کے ساتھ گزار دیں، کہ جو زندگی میں ابھی گزار رہی ہوں مجھے پل پل کا اس کا حساب دینا ہے۔ تو تقویٰ تو خود بخود آئے گا انشاءاللہ، خود بخود محتاط ہوگا انسان، اور کوئی نہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ یہ کرنا بالکل ہی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ جو اسکیپٹکس ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، بڑی دھمکی ہے اس کے اندر۔ یہ جو ہنس رہے ہیں اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں اور یہ تماشا بنا رہے ہیں اتنی سنجیدہ تعلیمات کا، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ نمٹنے کے لیے کافی ہے ان سے۔ وما انت علیہم بجبار، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں۔ یہ بات ہم اپنے دلوں پر لکھ لیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرما دی گئی کہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو آپ کے بعد کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں تو ہدایت دے کر ہی چھوڑوں گا؟ نمٹنے کے لیے بس اللہ کافی ہے۔ لازماً ہدایت پر لانا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، نہ بعد میں کسی اور امتی کی ذمہ داری ہے۔ جبار کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والا، یعنی کہ فورس لگا کر ہڈی جوڑی جاتی ہے نا، طاقت سے اس کو درست کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ طاقت کے بلبوتے پر کسی کو آپ درست نہیں کر سکتے، آپ ان کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری جو اللہ نے نہیں ڈالی اپنے اوپر نہ لیں۔ بائی ہک اور بائی کرک لوگوں کو ہدایت پہ نہیں لانا، بلکہ لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہدایت زبردستی کسی کے حلق میں انڈیلی نہیں جا سکتی، جو دل کھولے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ تو فرما دیا کہ آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ قصص میں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء،
جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ہم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کس کس کو ہدایت دی، یہ ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا۔ تم نے میاں کو درست کیا تھا، بچوں کو درست کیا تھا، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، تم سب کو درست کر کے نہیں آئیں، یہ اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے۔ کس چیز کے بارے میں پوچھے گا اللہ؟ طریقے کے بارے میں، کہ دین پھیلانے کے نام پہ کیا بدتمیزی کا، بد مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا؟ آپے سے باہر ہو گئے تھے؟ نہ بڑوں کی عزت کی تھی، نہ چھوٹوں پر رحم کیا تھا؟ کیا یہ حال ہو گیا تھا؟ اس پہ الٹی پکڑ ہو جائے گی، الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو ہم اس غلط فہمی سے باہر نکال لیں کہ حق پہنچانے کے لیے ہم جبر بھی کر سکتے ہیں اور حق پہنچانے کے لیے ہم بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو ہم ابھی دور کر لیں، جتنی جلدی دور کر لیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ طریقہ تو ہمیں وہی اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حق پہنچا دیں اخلاق کے ساتھ، تبلیغ کی حکمتوں کے ساتھ لوگوں تک حق پہنچا دیجئے۔ اور وہ نہیں سنتے تو ان کا حساب بھی اللہ کے ذمے ہے اور آپ کا حساب بھی اللہ کے ذمے ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، تو یاد دہانی کراتے جائیے اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور وہ بھی کون سنے گا؟ کس کا خیر باہر آئے گا؟ من یخاف وعیدی، وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو، وعید جو میری وعید سے ڈرتا ہو، وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ پتہ چلا ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کی جو پری ریکویزٹ ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ راس الحکمتی مخافت اللہ، کسی نے کہا ہے، حکمت کا سر اللہ کا خوف ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی عمل پر آمادہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر یہ انسان کو ایکٹیویٹ کرنے میں، عمل پر لانے میں بڑی مددگار چیز ہے۔ غفلت بھاگ جاتی ہے، نیند بھاگ جاتی ہے، سستی بھاگ جاتی ہے، ڈر کی وجہ سے الرٹ ہو جاتا ہے انسان۔ اور جو خوفزدہ ہوتا ہے تو یہ خوفزدہ ہونا بھی تو زندگی کی علامت ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر جو فرمایا من یخاف وعیدی، کہ آپ خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو۔ تو ڈر کس معنوں میں ہے یہاں پر؟ خوف زدہ کرنے کے معنوں میں نہیں، خبردار کرنے کے معنوں میں یہ لفظ آ رہا ہے۔ ترغیب اور ترہیب یہی دو قدم ہیں سیدھے راستے کے۔ لوگوں کو ترغیب بھی دینی ہے، جنت کی نعمتوں کا بھی ان کو بتانا ہے لوگوں کو، ساتھ ساتھ رہب بھی پیدا کرنا ہے، رغبت بھی پیدا کرنی ہے، اور رہب کہتے ہیں ڈر کو، جہنم کا خوف بھی پیدا کرنا ہے، گناہوں کی مغفرت کی امید بھی دلائیں لوگوں کو، اور گناہوں کی سزا کا خوف بھی دلائیں لوگوں کو۔ یہ ترغیب اور ترہیب دو قدم ہیں صراط مستقیم کے، سیدھے راستے کے۔ ورنہ انسان اگر بہت زیادہ امید میں مبتلا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کمپلیسنٹ ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، اللہ کی رحمت ہی کا بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور ذو انتقام والی شان کو بھول جائے، تو عین ممکن ہے کہ وہ عمل سے بے نیاز ہو جائے، سوچے کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، میں کچھ بھی کروں اللہ بخشے گا۔ اور اگر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائے کہ بس کوئی جو گناہ میں نے کر لیا اللہ مجھے کبھی نہیں بخشے گا، اللہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا، ضرور ہی مجھ کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ قہار ہے اللہ، ذو انتقام ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ مجھے نہیں بخشے گا، تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ اس کو گناہوں میں جری کر دے گا۔ وہ کہے گا جب جانا ہی جہنم میں تو ٹھیک ہے گناہ کرتے رہیں۔ تو حد سے بڑھا ہوا خوف بھی انسان کو عمل سے ہٹا دیتا ہے، اور حد سے بڑی ہوئی رحمت کی امید بھی انسان کو عمل سے ہٹا دیتی ہے۔ تو توازن رکھنا ہے، اعتدال رکھنا ہے دونوں میں، اور اسی سے انشاءاللہ پھر عمل کے راستے پہ قدم انسان اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔